اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع عورت کے لیے مرد کا درجہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جس بھائی نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو چلو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی منقول ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کسی بھی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے، البتہ اپنے شوہر کی اجازت سے روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ نفلی عبادت اور حقوق زوجین۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا شوہر صفوان ابن معطل جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ وہ خود فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب کہ سورج یا تو نکلنے کے قریب ہوتا ہے یا نکل چکا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت صفوان کی بیوی یہ شکایت کر رہی تھی اس وقت صفوان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے ان کی بیوی کی ذکر کردہ باتوں کے بارے میں پوچھا تو صفوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کا کہنا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کی ایک ہی رکعت میں یا دو رکعتوں میں دو لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، حالانکہ میں اس کو لمبی صورتیں پڑھنے سے منع کیا کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کی تصدیق کے لیے فرمایا، سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھنا لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر صفوان نے کہا اور اس کا کہنا ہے کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزے رکھے چلی جاتی ہے، یعنی ہمیشہ نفلی روزے رکھتی رہتی ہے اور میں ایک جوان آدمی ہوں اور چونکہ رات میں مجھے مباشرت کا موقع نہیں ملتا اس لیے اگر دن میں مجھے جماع کی خواہش ہوتی ہے تو میں صبر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ پھر صفوان نے کہا کہ اور اس کا کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھتا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کام کاج والے لوگ ہیں، زیادہ رات گئے تک اپنے کھیتوں اور باغوں میں پانی دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے رات میں سونا میسر نہیں ہوتا، اور ہم لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب ہم رات کے آخری حصہ میں سوتے ہیں تو اس وقت جاگتے ہیں جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے یا نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر سن کر فرمایا کہ صفوان جس وقت آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو۔ صفوان زراعت پیش آدمی تھے اور بہت رات گئے تک اپنے کھیتوں اور باغوں میں پانی دیتے تھے اور پھر وہیں پر سو جاتے تھے، اور چونکہ وہاں جگانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی، اس اعتبار سے وہ گویا معذور تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کی بنا پر ان کو حکم دیا کہ اگر تمہاری آنکھ وقت پر نہ کھل سکے تو جب بھی جاگو پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد اور کام میں لگو۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔